أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت اور جنات کو جمع فرمائیں گے اور وہاں پر حساب و کتاب شروع ہوگا. جو انسان اور جنات نے دنیا کی زندگی میں کیا ہے ان ساری چیزوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فرما برداروں کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنائیں گے. یعنی جہاں لوگ پریشان ہوں گے تو جو فرما بردار ہیں وہ لوگ آرام سے تکیے لگائے ہوئے بیٹھ کر میوے کھاتے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور سلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سلامتیاں چاروں طرف سے ہوں گی. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما برداروں کو حکم کرے گا کہ آپ تمام سجدے میں چلے جاؤ. ایک آواز آئے گی جس کی وجہ سے تمام سجدے میں چلے جائیں گے. حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوگی، فرما بردار اور نافرمانوں کے اندر تفریق کرنے کے لیے، کیونکہ جب نافرمانوں کو الگ ہونے کا حکم کیا جائے گا تو کوئی الگ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کوئی فرما برداروں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا تھا. تو پھر ایک آواز آئے گی جس کی وجہ سے سارے سجدے میں چلے جائیں گے. وہ لوگ جو نافرمان تھے، دنیا میں نمازوں سے بھاگا کرتے تھے، ان کی پیٹھ تختے کے مانند ہو جائے گی، ویسے کے ویسے کھڑے رہیں گے. پھر فرشتے ان کو گھسیٹ کر الگ کریں گے. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ آج کے دن، تمہارا فرما برداروں کے ساتھ کوئی مقام نہیں ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم. یہ وعدہ عالم ارواح میں لیا گیا تھا جب انسان دنیا میں نہیں آیا. یعنی قیامت تک عالم ارواح میں روحیں رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ پہلے انسانی شکل ماں کی کوکھ میں بنائی جاتی ہے، پھر عالم ارواح کی روح کو جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے. تو وہاں پر اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں آپ ہمارے رب نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. تو پھر اللہ اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، کیا میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے والا، اور وعدہ کیا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پر بیٹھ کر میں بہکاؤں گا. تو پھر اللہ فرما رہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وان اعبدونی، تم میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ قرآن و حدیث پر عمل کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا،
اور تحقیق کہ اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا، بہت سے لوگوں کو اس نے بہکا دیا کہ وہ لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. ایک بعض لوگ وہ ہیں، بعض وہ لوگ وہ ہیں جو دین کو سامنے رکھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جیسے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں. حالانکہ ان کے سامنے دین ہے، اس کے باوجود بھی دین کی آڑ میں وہ بدعات اور خرافات میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں. افلم تکون، شیطان عجیب عجیب ہتھ کنڈے استعمال کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے. عجیب عجیب اس کے ہتھیار ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دین کو ہمیں، اور شیطان ہمیشہ جب برائی کو سامنے لاتا ہے دین کے رنگ میں رنگ کر لاتا ہے کہ یہ دین ہے، اسی لیے انسان اس میں لگ جاتا ہے. افلم تکونوا تعقلون، افلم تکونوا تعقلون، تم سمجھدار کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، اس کے باوجود تم اس کی باتوں میں آ رہے ہو. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، تم نے دنیا میں رہ کر شیطان کی پیروی کی، شیطان کی اتباع کی، حالانکہ وہ تمہارا دشمن تھا. اب ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ، جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ کیا، پھر اللہ اس بات کو بھی یاد دلائیں گے. ہذہ جہنم، یہی وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا دنیا کے اندر. اصلوها اليوم، آج داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے. صاف سیدھا اعلان ہوگا کہ آج جہنم میں تم داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، منکر تھے. پھر لوگ بہانے بنائیں گے، یا اللہ ہم نے تو دنیا میں انکار نہیں کیا، ہم تو تیرے فرما بردار تھے، ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، صدقہ خیرات دیا کرتے تھے، ہم تو ہر اچھا کام کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ لائیں گے. کیا گواہ لائیں گے؟ انسان جہاں جہاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں گواہ ہیں. جس زمین کے حصے پر گناہ کیا وہ زمین کا حصہ، آسمان، جس آسمان کے حصے کے نیچے کیا وہ آسمان کا حصہ، آزو بازو یہاں تک کہ درخت، پیڑ پودے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اس نے فلاں گناہ کیا اور فلاں اچھا کام کیا. اب گواہ لائے جائیں گے تو انسان ساروں کو انکار کر دے گا، یا اللہ یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ مجھ سے جلتے ہیں، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، جنت میں نہ چلا جاؤں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین جو ہمارے کانوں پر ہیں ان کو لائیں گے اور کہا جائے گا ان کا تو انکار نہیں کر سکتا، یہ تو ہمیشہ تیرے ساتھ میں رہا کرتے تھے، جب سے تو بالغ ہوا تب سے لے کر تیری موت تک انہوں نے ہر چیز لکھی ہے. تو صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ انہوں نے زیادتی کی ہے، ان کو تو میں جانتا ہی نہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں، سب کا انکار کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اچھا الیوم نختم علی افواہہم، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، یعنی تالا لگا دے گا، کیونکہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، دنیا میں بھی جھوٹ بولا تھا، آخرت میں بھی وہی ہتھ کنڈا اپنائے گا. انسان فطرت کا مارا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جہاں بھی جائے نا وہ اپنی چال چھوڑتا نہیں ہے. ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک انسان درخت پر چڑھ گیا کوئی چیز توڑنے کے لیے، درخت بڑا اونچا تھا، چڑھنے کو تو چڑھ گیا، اب جب اوپر چڑھا ہے اب وہ نیچے دیکھتے ہی اترنا بھول گیا. اب کیسے اترے نیچے؟ بڑا پریشان ہوا، رویا رویا، صبح سے شام تک کوئی مدد کے لیے آیا نہیں. اب کہا کہ اب یہاں رہوں گا تو ویسے مر جاؤں گا، گروں گا تو ویسے مر جاؤں گا. اب اللہ کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو مجھے یہاں تک لانے والا بھی تو ہے، نیچے بھی تو مجھے لے جا. اگر تو مجھے نیچے لے جائے گا تو پھر ایک اونٹ تیرے راستے میں قربان کروں گا، ایک اونٹ تیرے راستے میں بڑا کنجوس تھا، قربان کروں گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، تو اللہ نے تھوڑا اسے نیچے اترنے کا موقع دے دیا. وہ نیچے اتر آیا، اب بڑا خوش ہوا کہ مجھے نیچے اترنا آ رہا ہے، مگر پھر بھی بہت اونچا تھا. تو پھر کہنے لگا کہ یا اللہ اتنا تو نیچے آ گیا ہوں، یا اللہ ایسا کر دے اور ذرا نیچے اتار دے. اب اونٹ تو نہیں، کیونکہ اونٹ تو بہت مہنگا ہوتا ہے، اب میں گائے تیرے راستے میں قربان کروں گا. اب گائے پر آ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ذرا نیچے اتارا، اور جب اسے اور ذرا نیچے آیا تو کہنے لگا کہ اللہ تو نے یہاں تک اتارا ہے، گائے بھی بہت مہنگی چل رہی ہے آج کل، اب گائے تو نہیں، ایک بکرا تیرے راستے میں قربان کروں گا. اور پھر اللہ نے اور تھوڑا نیچے اتارا. جیسے جیسے نیچے اترتا گیا، اونٹ سے گائے، گائے سے بکرا، بکرے سے مرغی، مرغے سے انڈا، یہاں تک کہ ذرہ اوپر رہ گیا، سڑک سے چھلانگ لگا دیا. کہنے لگا یا اللہ تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، گائے وغیرہ کی تجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ایسے بچ گیا ہوں. تو پھر انسان اپنی عادت کا مارا وہ ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی رہے گا
وہی ہاتھ کنڈے اپنائے گا. اس لیے اللہ نے کہا یہ لوگ جو جہنمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اعمال کر کے آؤں. اگر ان کو بھیج دیا جائے تو پھر بھی یہ نافرمانی ہی کریں گے, یہ فرمانبرداری کرنے والے نہیں ہیں. تو پھر اللہ الیوم نختم علی افواہہم, ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, تالا لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, تو پھر ہاتھ بات کریں گے. وتشہد ارجلہم, پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون, جو کچھ نے کیا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاؤں کے ران گواہی دے گی کہ ہم کہاں کہاں گناہ کی طرف چل کر گئے ہیں. اور ساری چیزیں جب گواہی دے چکی تو پھر اس کے تالے کو کھولا جائے گا. وہ سب سے پہلے کہے گا ارے کمبختو, تمہارے لیے میں نے یہ سب کیا اور تم آج میرے خلاف ہو گئے. وہ کہیں گے ہم کیا کہیں, ہمیں اس پروردگار نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے ہمارا وجود بخشا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, ان کو اندھا کر دیتے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ, پھر ان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ, اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اگر ہم چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وَلَوْ نَشَاءُ, اور اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ, ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے, بگاڑ دیتے. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, جہاں وہ رہتے ہیں. فما استطاعوا, اور استطاعت نہیں رکھتے. مضیّا ولا یرجعون, نہ وہ اپنے گھر والوں کو پہچان سکتے ہیں اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکتے. جب چہرہ ہی بگڑ گیا تو کیسے پہچانا جائے گا, کیسے واپس جایا جائے گا. بنی اسرائیل کے بعد لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا, بندر بنا دیا. تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں نافرمانوں کو اگر ہم چاہیں یہ معاملہ کر سکتے ہیں, مگر اللہ ڈھیل دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, اور جس کو ہم بوڑھا کریں, جس کو ہم لمبی عمر دے کر بوڑھا کر دیتے ہیں. نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, ہم دوبارہ خلقت کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی عمر دے کے بوڑھا کر دیتے ہیں. یعنی سٹیل بوڑھا جسے کہتے ہیں, جس کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں, عمر کے آخری انتہا کو پہنچتا ہے. اتنی عمر دے کے ہم اس خلقت کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی جیسے پیدا ہوتے وقت میں انسان مجبور تھا, اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا, کچھ چیزیں کھا نہیں سکتا تھا, ایک دم مجبور تھا. تو پھر بڑھاپے میں بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ میں دانت نہیں رہتے. پیدا ہوا تھا تب بھی دانت نہیں تھے, بوڑھا ہوا تب بھی دانت نہیں ہے. پیدا ہوا تھا تب بھی کچھ کر نہیں سکتا تھا, پیشاب پاخانہ ویسے نکل جایا کرتا, اب جب بوڑھا ہو گیا تب بھی ویسے ہی نکل جا رہا ہے. تو اللہ اس چیز کو دوہرا رہے ہیں, دیکھو جہاں سے تم چلے تھے وہیں پر آ کر تم کھڑے ہوئے ہو. یہ میری طاقت ہے کہ میں تمہیں جہاں سے میں تمہیں لے کر چلا تھا, میں نے تمہاری زندگی کا آغاز کیا تھا, اب انتہا بھی وہی میں کر رہا ہوں. تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ, جن کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں, نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, ہم دوبارہ اس کی طرف لوٹاتے ہیں کہ انسان دوبارہ بچپنے کی طرح آ جاتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے, پہلے جب چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتا ہے. بڑھاپے میں وہی حالت ہوتی ہے کہ بوڑھا آدمی بھی لڑکھڑا کر چلنے کی کوشش کرتا ہے, نہیں ہوتا پھر بیٹھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ دہراتے ہیں, اسے یاد دلاتے ہیں. افلا یعقلون, مگر تم سمجھتے نہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, اور ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له, اور یہ اس کے لائق بھی نہیں ہے. مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے, آپ تو بڑے شاعر ہیں, بڑے جادوگر ہیں, تمہاری زبان میں جادو ہے. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی, اور وہ اس لائق نہیں کہ وہ شاعری کرتے ہوئے پھریں. یہ میرا کلام ہے. ان هو الا ذکر, یہ تو خالص نصیحت ہے. وہ قرآن مبین, واضح قرآن اور دلیل اور آیات اور نشانیاں ہیں. یہ میرا کلام ہے. لینذر, اس لیے کہ وہ ڈرائیں, من کان حیا, جو لوگ زندہ ہیں, وحق القول علی الکافرین, اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے, جو نافرمان ہیں ان پر حق بات ثابت ہو جائے. اولم یرو, کیا تم نے نہیں دیکھا, انا خلقنا, ہم نے پیدا کیا, لہم, تمہارے لیے, مما عملت ایدینا انعاما فہم لا مالکون, ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا, انعاما فہم لا مالکون, اور تمہیں ان کا مالک بھی بنایا, مالک بنا. جانور جتنے بھی ہیں وہ انسانوں کے غلام ہیں, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنایا اور تمہیں ان کا مالک بنایا. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور ان کو عاجز کر دیا. جانور تو ہاتھی اتنا بڑا ہے, اونٹ اتنا بڑا ہے, مگر انسان کے سامنے وہ عاجز ہے. انسان اسے جیسے چاہے پھیر سکتا ہے. پھر کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے, رَكُوبُهُمْ,
تم اس پر سوار بھی ہوتے ہو بھی نہ یاکل، اور اس میں سے کھاتے بھی ہو، تمہیں کھانے کے لیے غذا بھی، سواری کے لیے سواری بھی مل گئی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے چوپایوں میں فائدے بہت ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی انسان دودھ پیتا ہے، گائے کا دودھ پیتا ہے، اونٹ کا دودھ پیتا ہے، بکری کا دودھ پیتا ہے، ایک تو کھانے کے لیے بھی ہے، سواری کے لیے بھی ہے، اور اس سے پینے کی چیزیں بھی مہیا ہوتی ہیں۔ افلا یشکرون، پھر تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، اور کیوں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بناتے ہو؟ لعلہم ینصرون، وہ تمہاری مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی کو اپنا خدا بنا لیں گے، کسی پتھر کو، کسی مورتی کو، کسی قبر کو اپنا خدا بنا لیں گے، وہ ہماری مدد کرنے والے نہیں ہیں، وہ خود عاجز ہیں، مجبور ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وہم لہم جند محضرون، وہم لہم جند محضرون، اور تم کل قیامت کے دن فوجوں کی طرح پکڑ کر لائے جاؤ گے، مجرموں کی طرح پکڑ کر لائے جاؤ گے۔ فلا یحزنک قولہم، فلا یحزنک قولہم، اے نبی جی آپ ان مکہ والوں کی بات سے غمگین نہ ہونا۔ کیوں؟ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں سنائی جاتی تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی بشر ہیں، اشرف البشر ہیں، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فلا یحزنک قولہم، ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ انا نعلم، ہم جانتے، ما یسرون، جو کچھ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یری الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ، ہم نے اس کو بنایا، من نطفہ، ایک قطرے سے، ناپاک منی کے ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ ہو گیا جھگڑنے والا واضح طور پر۔ اس کے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ناپاک منی کا قطرہ ہے۔ اللہ کا کرم کہ اللہ نے اس ناپاک منی کے قطرے سے ایک بہترین شکل بنا کر انسانی ڈھانچہ بنایا، اور جب اس کے اندر طاقت آ گئی وہ جھگڑنے لگا، ایک خدا کے بجائے 10 خداؤں کو ماننے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، آپ ایک مثال بیان کیجئے۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، کیونکہ انسان بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، آپ نے مثال دے کر سمجھائیے، کیونکہ انسان نے اپنی خلقت کو بھلا دیا، پیدائش کو بھلا دیا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا کون زندہ کرتا ہے ہڈیوں کو جب وہ کھردری بن جاتی ہیں، یعنی انسان کو دفنانے کے بعد میں ہڈیاں، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں کھردری بن جاتی ہیں، بعض ہڈیاں گلتی نہیں ہیں، یعنی مٹی نہیں ہوتی ہیں، ویسی باقی رہتی ہیں، مگر وہ کھردری بن جاتی ہیں، ان پر ہاتھ پھیرے تو بس عجیب قسم کا لگتا ہے۔ تو پھر وہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کون ہے جو ایسا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی پیدا کرے گا جو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ پہلی دفعہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا مگر اللہ نے بنایا، تو وہی اللہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے تمہیں زندگی دی پہلی دفعہ، وہی تمہیں دوسری مرتبہ بنائے گا۔ وہو بکل خلق علیم، اور سب کچھ بنانے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے بنایا تمہارے لیے درخت، ہرے بھرے درخت بنائے، پھر اس درختوں سے آگ، نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس سے تم ان درختوں سے آگ سلگاتے ہو۔ درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، سوکھ گیا، پھر وہی لے کر آگ سلگائی جاتی ہے، آگ بنائی جاتی ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا جس اللہ نے تمہیں بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، بقادر علی یخلق مثلہم، تمہیں بنانے پر وہ قادر نہیں ہے؟ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا یہودی تھا، یہودی عیسائی تھا، اسے ساری چیزیں معلوم تھی۔ جب وہ مرنے لگا اس نے کہا اپنے بچوں سے بلا کر کہ جب میں مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں بلکہ مجھے جلانا اور میری راکھ کو بکھرنے نہیں دینا، ساری راکھ جمع کرنا، ذری راکھ پانی میں بہا دینا، ذری راکھ کو ہوا میں اچھال دینا، تاکہ میرا نام و نشان نہ رہے اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ بچوں نے اس کی وصیت کے موافق ویسے ہی کیا کہ ساری ہڈیاں گڈیاں ساری جلا کر توڑ پھوڑ کر پورا مکس کر کے ذرا پانی میں بہا دیا۔ اور یہ جو لوگ غیر لوگ پانی میں بہاتے ہیں ان کا یہی سوچ ہے کہ ہمیں اب سورگ ملے گا، یعنی جنت ملے گی، جو کچھ ہمیں اچھا برا ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اب ہمیں کوئی دوسری چیز ملنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سوچ کر پانی میں بہاتے ہیں۔ بعض کا یہ خیال ہے اگر ہمیں دوبارہ زندہ بھی کیا جانے کی کوشش کرے تو ہم تو راکھ ہو کر اڑ گئے ہیں، پھر ہمیں پیدا نہ کیا جائے،
بنایا نہ جائے، اس لیے ہمیں پانی میں بہا دینا۔ الغرض اس کے بچوں نے بھی یہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، ذرات کو پانی نے ہوا نے جوڑا، پھر اللہ نے اس کا وجود بخشا اور اس سے پوچھا اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اے اللہ مجھے آپ سے خوف تھا، آپ سے حیا تھی، آپ سے شرم آتی تھی کہ میں نے دنیا میں آپ کی ایسی نافرمانی کی، میں چاہتا تھا کہ میرا دوبارہ وجود نہ ہو اور آپ کے میں عذاب سے بچ جاؤں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ نے کہا کہ جب تیرے اندر میرا اتنا ڈر اور خوف ہے جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ بنانا، بقادر علی یخلق مثلہم، ویسے ہی بنانے پر اللہ قادر ہیں، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی اصل بنانے والے ہیں۔ انما امرہ، بنانا کیسے آسان اللہ کے لیے؟ جب اللہ ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد شیئن، کسی چیز کے بنانے کا، ان یقول، صرف یوں کہہ دیتے ہیں لہو کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی، اللہ کی ذات پاک ہے، بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، جس کے ہاتھ میں ساری چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف پھر سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی کوششیں کر لے، سازشیں کر لے، مگر ایک وقت آئے گا اسے موت آنی ہے، پھر اللہ کے پاس ہی اسے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان نے ساری ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے بچا لیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے مرے گا ضرور، جب مرے گا تو پھر اسے اللہ کے پاس جانا ہے، جب جانا ہے تو ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔